وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد یہ مہینہ شوال المکرم کا مہینہ ہے. آپ سن چکے ہیں یہ اسلام و کفر، حق و باطل کے دوسرے معرکے کا مہینہ ہے. مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان اس ماہ مبارکہ میں سخت ترین لڑائی لڑی گئی. لشکر اسلام کی قیادت رحمت للعالمین فرما رہے تھے اور کافروں کے لشکر کی سپہ سالاری ابو سفیان ابن حرب کر رہا تھا. مسلمان 700 کے لگ بھگ تھے اور کافروں کی تعداد 3000 تھی. یہ 3000 ان گنے چنے مسلمانوں کو روئے زمین سے مٹانے آئے تھے. یہ منصوبہ لے کے آئے تھے کہ روئے زمین سے اللہ کو ہٹانا ہے، اللہ کے رسول کو ہٹانا ہے، اللہ کے نام کو ہٹانا ہے. یہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور اللہ کے نام کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے آئے تھے. مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے. انہوں نے شجاعت کی اور بہادری کی مثالیں قائم کر دی، لیکن ایک غلطی کی بنا پہ، جو اجتہادی غلطی ان مسلمانوں سے ہوئی، اس کی بنا پر فتح مسلمانوں کی شکست میں بدل گئی اور مسلمان فتح پاتے پاتے، کامیاب ہوتے ہوتے مسلمان ناکام ہو گئے. ابو سفیان، اس کا لشکر احد میں دوڑتا رہا، طرح طرح کے اعلانات کرتا رہا. جب لشکر روانہ ہو گیا، لشکر چلا گیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غازیوں کو اور اپنے مجاہدوں کو فرمایا کہ شہیدوں کی لاشیں جمع کرو، زخمیوں کو ڈھونڈو، کون کون مسلمان کہاں زخمی پڑا ہے، کون کون کہاں شہید پڑا ہے. ان شہیدوں میں ایک حضرت عبداللہ ابن جحش بھی تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے. ان کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن حضرت زینب بنت جحش تھی. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے عبداللہ ابن جحش میرے پاس آئے اور کہا کہ سعد آؤ، ہم دونوں مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، تم بھی دعا کرنا، میں تمہاری دعا پر آمین کہوں گا، میں بھی دعا کروں گا، تم میری دعا پہ آمین کہنا. میدان جہاد میں
مجاہدوں کی، غازیوں کی، پروانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میری دعا پہ تم آمین کہنا، تمہاری دعا پر میں آمین کہوں گا۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی، یا اللہ میرے مقابلے پہ آنے والا کوئی معمولی بہادر نہ ہو، نامی گرامی بہادر کو میرے مقابلے پر بھیجنا، ایسا بہادر، ایسا دلیر کہ جو میدان سے جی نہیں چراتا، میدان کو پیٹ نہیں دکھاتا، ایسا دلیر اور ایسا بہادر میرے مقابلے پر بھیجنا، میں اور وہ ایک دوسرے پر وار کریں، وہ مجھ پر جھپٹے میں اس پر جھپٹوں، یہ سلسلہ دیر تک یوں ہی چلتا رہے، اور پھر تو مجھے قدرت عطا کر دے کہ میں اسے خاک و خون میں تڑپا دوں، مجھے اس پر تو فتح اور نصرت عطا کر دے۔ عبداللہ ابن جحش نے کہا کہ آمین، کہ یا اللہ میرے بھائی کا مقابلہ ایسے ہی بہادر سے کرانا، ایسے ہی دلیر سے کرانا، اور وہ دلیر میرے اس بھائی کے ہاتھوں جہنم رسید ہو جائے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ ابن جحش نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا۔ اب یہ دعا دیکھو، ایک ہم بھی ہیں دنیا کے پرستار، مال کے پجاری، عزت کے بھوکے، ایک ہم بھی ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آئیں۔ کہاں سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی؟ پجاری ہم دنیا کے، پرستار ہم دولت کے، حلال و حرام ہم نہ جانیں، اور پھر کہیں کہ اللہ کی رحمتیں برسیں۔ کہاں سے رحمتیں برسیں گی؟ رحمتیں اپنے اوپر برسانی ہے تو آؤ عبداللہ ابن جحش کو دیکھو، اب ان کی سیرت، ان کی زندگی اپناؤ۔ عبداللہ ابن جحش انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا میرے معبود، میرا مقابلہ میرے سامنے آنے والا دشمن نامی گرامی بہادر دشمن ہو، کوئی کمزور، کوئی بزدل میرے مقابلے پہ نہ آئے، میرے مقابلے پر وہ آئے جو انتہائی اعلیٰ درجے کا دلیر اور بہادر ہو۔ کیسا حریف طلب کرتے ہیں، کیسا مقابل طلب کرتے ہیں، یہ جرأت ایمانی ہے، یہ ہے جرأت ایمانی کہ انتہائی دلیر، انتہائی بہادر کافروں کے صف سے میرے مقابلے پر آئے، وہ میرا مقابلہ کرے، میں اس کا مقابلہ کروں، وہ مجھ پہ وار کرے، میں اس پر وار کروں، یہاں تک کہ وہ مجھے شہادت کا جام پلا دے، میں اس کے ہاتھوں شہادت کا جام پی لوں، واپس گھر جانے نہ پاؤں، اور جب مجھے شہید کر دے، مجھے جان سے مار دے، تو صرف جان سے مارنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ میرا پیٹ پھاڑ دے، میری ساری انتڑیاں نکال دے، میرا سینہ چاک کر دے، میرے پھیپھڑے، میرا دل سب نکال دے، میری ناک کاٹے، میرے کان کاٹے، میرے ہونٹ کاٹے، میرے دانت توڑے، میں چاہتا ہوں معبود کہ تجھ سے اسی حال میں ملاقات کروں، میں تجھ سے اس طرح ملنا چاہتا ہوں کہ میرے دانت بھی نہ ہو، میری ناک بھی نہ ہو، میرے ہونٹ بھی نہ ہو، میری آنکھیں بھی نہ ہو، اور تو پوچھے کہ عبداللہ تیرے دانت کہاں ہیں، تیری ناک کہاں ہے، تیرے کان کہاں ہیں،
اور میں بہت خوش ہو کر کہوں کہ معبود وہ تیری راہ میں کٹا کے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش نے یہ دعا کی۔ ایسے بہادر دیکھے ہیں، ایسے بہادر آپ کو اپنی سیرت میں ملیں گے۔ آپ کو اپنی زندگی میں اپنے رسول کی اور اپنے رسول کے اصحاب کی زندگی میں یہ تارے ملیں گے آپ کو۔ ان تاروں کو ڈھونڈو اور ان تاروں پر کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ مسلمان لاشیں جمع کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش کی لاش سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں لائی گئی۔ صبح انہوں نے بھی دعا کی تھی، میں نے بھی دعا کی تھی۔ لڑائی اور جنگ سے پہلے آج ظہر کے وقت ان کو میں نے دیکھا کہ کان کٹے ہوئے، ناک کٹی ہوئی ہے، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، پیٹ کو پھاڑا گیا ہے، انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی تیری دعا تو تیرے رب نے بہت جلدی قبول کر دی۔ آنکھ سے ہم نے دیکھ لی کہ تیرے اعضاء کٹ گئے ہیں، اور اب ہمیں یہ یقین ہے کہ رب نے ضرور کہا ہوگا کہ عبداللہ یہ اعضاء کہاں گئے، اور تو نے کہا ہوگا کہ معبود یہ تیرے راہ میں کٹ چکے۔ وہاں بھی گفتگو ہو گئی ہوگی، وہاں بھی رب کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہوگا۔ یہ رسول اللہ کے پروانے ہیں، یہ میرے اور آپ کے تاریخ کے درخشندہ ستارے ہیں۔ انہی غازیوں میں، انہی مجاہدوں میں ایک حضرت خوسمہ ہے۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں، ناتواں ہو گیا ہوں۔ پچھلے سال جنگ بدر کا معرکہ ہوا تھا، گھر میں ہم 2 آدمی تھے، ایک میں اور میرا بیٹا۔ بیٹے نے کہا کہ بابا جان میں جہاد میں جاؤں گا۔ میں نے کہا تم میرے ایک ہی لڑکے ہو، ایک ہی بیٹے ہو، تم میری نشانی ہو، تم گھر پہ رہنا، تیرا یہ بوڑھا باپ جائے گا۔ میرے اس جوان بیٹے نے کہا کہ نہیں، آپ گھر پہ رہیں، مجھے میدان میں جانے دیں۔ جب ہم دونوں کے درمیان یہ گفتگو ہوئی اور معاملہ طے نہیں ہو رہا تھا، بیٹا بھی میدان میں جانے پر بضد تھا اور میں بھی بضد تھا کہ میں جاؤں، تو گھر رہے، بیٹا بضد تھا کہ وہ جائے اور باپ گھر رہے۔ ہم نے قرآن نازل کر دی کہ کس کا نام نکل آئے گا وہ جائے گا۔ جب قرآن ڈالا تو قرآن میں میرے بیٹے کا نام نکل آیا۔ میرا بیٹا آپ کے ساتھ شریک ہو گیا جہاد میں، وہ آپ کے ساتھ پچھلے سال بدر کے جہاد میں شریک رہا اور جام شہادت نوش کر گیا۔ اب میں اکیلا اور تنہا ہوں۔ میں نے رات اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا کہ میرا بیٹا جنت کے باغوں میں دوڑ رہا ہے، نہروں پہ دوڑ رہا ہے، درختوں پہ چڑھ رہا ہے اور اتر رہا ہے، طرح طرح کی نعمتوں میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے مجھے بھی دیکھ لیا کہ میرا باپ بھی کھڑا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی کہا کہ یا ابتا این انتا، اے میرے پیارے باپ کہاں ہو تم؟ کیا آنے کا ارادہ نہیں ہے؟ آنا نہیں چاہتے ہو میرے پاس یہاں ان باغوں میں، ان نہروں میں، ان درختوں میں، ان سایوں میں آنا نہیں چاہتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں آنا چاہتا؟ کہا کہ پھر جلدی آئے تاکہ باپ بیٹے دونوں ان نہروں میں اور ان باغوں میں رہیں۔ یہ حضرت خیثمہ نے حضور سے ذکر کی کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے رات کو، بیٹے کو جنت کے باغوں میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تم بھی انہی باغوں میں جاؤ۔ جب لاشیں جمع کی گئی
تو ان شہداء میں حضرت خیثمہ بھی، یہ بھی اپنے بیٹے کے پاس پہنچ گئے، یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ انہی مجاہدوں میں ایک عمر ابن جموح، عمر ابن جموح، ان کے پاؤں میں بہت لنگڑا پن تھا، پاؤں کے اندر بہت لنگڑا پن، پاؤں اٹھا نہیں سکتے تھے، چلنا دشوار ہوتا تھا۔ جب جنگ احد کی تیاریاں شروع ہو گئی تو انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو کہا، ان کے 4 بیٹے رسول اللہ کے شانہ بشانے جنگوں میں حاضر رہتے تھے، 4 لڑکے ہر وقت رسول اللہ کے شانہ بشانہ رہتے تھے، اپنی تمام اولاد انہوں نے دین پہ لگائی تھی، اپنے تمام بچے، پورا گھرانہ دین پر لگایا تھا، کھیتی باڑیوں میں نہیں لگایا تھا کہ باغ بنائیں، کھیتی باڑیاں کریں، کاروبار کریں، پیسہ کمائیں، دولت کمائیں۔ ان کی دولت اور ان کا پیسہ آخرت، آخرت ان کی دولت، آخرت ان کا پیسہ، آخرت ان کا ہدف، آخرت ہی ان کی نگاہ آخرت کے علاوہ کہیں اور نہیں تھی۔ یہ 4 لڑکے رسول اللہ کے شانہ بشانہ ہر جنگ میں حاضر رہتے تھے۔ باپ نے کہا ان 4 جوان بیٹوں کو کہ میں بھی جاؤں گا۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ معذور ہیں، چل نہیں سکتے ہو۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، لنگڑوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ میدان جہاد میں نہ جائیں، اندھوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، بیماروں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم ہیں نا، بیٹوں نے کہا، ہم جو جہاد کر رہے ہیں آپ کی جگہ پہ، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں جاؤں گا۔ شوق شہادت، شوق جہاد، اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی، یہ جذبہ کس نے پیدا کیا تھا؟ یہ جذبہ رسول اللہ نے پیدا کیا، یہ جذبہ نبی کریم نے پیدا کیا تھا۔ وہ کیا جانتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا کیا ہے؟ کہا کہ میں اس جنگ میں جاؤں گا۔ حضور کی خدمت میں آئے، جب حضور کی خدمت میں آ رہے تھے تو بیوی نے تانا دیا، کہا تو لنگڑا ہے، تو جہاد کے لائق نہیں ہے، تو بھاگا ہوا واپس آئے گا، تو جہاد نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر ابن جموح ان پر وجد طاری ہو اور کہنے لگے، اللہم لا تردنی الی اہلی، میرے معبود میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا، میں اس مدینے میں واپس نہیں آؤں گا، میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا، مجھے اس گھر میں واپس نہیں لانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے بیوی کے تانے پر، کہ بیوی نے کہا کہ تو لڑ نہیں سکتا ہے، تو واپس آئے گا، دوڑتا ہوا آئے گا۔ انہوں نے کہا میرے معبود میں اس گھر کو نہیں دیکھنا چاہتا، اب اس گھر کے بدلے میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس گھر میں واپس نہیں قدم رکھنا چاہتا۔ یہ میدان میں آ گئے، ان کی لاش بھی شہداء کی لاش میں تھی، یہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ ان کی بیوی جنہوں نے تانا دیا تھا وہ آئی، اونٹ لائی کہ اپنے شوہر کی لاش کو گھر لے جاؤں اور گھر لے جا کر مدینہ طیبہ میں قبرستان میں وہی دفن کر دوں۔ جب ان کی لاش کو اونٹ پہ رکھا گیا اور اونٹ کو مدینہ طیبہ کی طرف رواں کیا گیا، اونٹ بیٹھ گئی، اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا، اور جب اونٹ کو اٹھا کے احد کی طرف کرتے تو اونٹ دوڑتا پھرتا تھا، اونٹ دوڑتا ہوا آتا تھا۔ ان کی بیوی، ان کے بیٹے اور عزیز و اقارب جو لاش لینے آئے تھے،
लाश ऊंट पे रखी हुई है, मदीना तय्यबा की तरफ ऊंट का मुंह करते हैं तो ऊंट नहीं जाता, और ओहद की तरफ मुंह करते हैं तो ऊंट दौड़ता हुआ जाता है। हैरान हो गए और कहा कि ये क्या माजरा है। हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज की, हुजूर ने फरमाया जब ये घर से निकल रहे थे तो इन्होंने क्या कहा था, इनकी जबान पे क्या कलमे थे। बीवी ने कहा कि घर से निकलते हुए इन्होंने कहा था कि मेरे माबूद मुझे इस घर में वापस न लाना, मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा, न मैं जिंदा आऊंगा न मेरी लाश यहां आई। हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता है कि आमर इब्न जमू किस पाए का आदमी है, अल्लाह के नजदीक ये क्या मकाम रखता है, अल्लाह की बारगाह में इनका क्या दर्जा है। फरमाया अल्लाह के नजदीक इनका मकाम यह है कि जो इनकी जबान से निकलेगा अल्लाह वही करेगा। फरमाया अल्लाह के यहाँ इनका मकाम ये उन लोगों में से है कि जिस बात पर ये कसम खा बैठे अल्लाह वही करे। फरमाया यही दफन करो इनको। इन्होंने कहा था कि मैं घर नहीं जाऊंगा, न मेरी लाश जाएगी ना मैं जिंदा घर जाऊंगा, मैं मैदान जंग में ही रहूंगा, वही मेरी तदफीन होगी, जहां मेरे और साथी हैं मैं वही दफन हूंगा। फरमाया इनको यही तदफीन करो। ये रसूलुल्लाह के जानिसार साथी हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया फमिनहुम मन क़ज़ा नहबा, कुछ तो वो है मेरे हबीब के जानिसार कि जिन्होंने अपने वादे पूरे कर दिए और जो कुछ उन्होंने दावे किए वो दावे साबित कर दिए। वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ इंतजार में हैं कि कब मार के बर्पा होते हैं और कब अपने दावे हम साबित करें। वमा बद्दलू तब्दीला, फरमाया मेरे हबीब के जानिसार ये वो हैं जो बदलने वाले नहीं हैं। ये वो नहीं है कि सुबह कुछ हो शाम कुछ और हो, शाम कुछ हो और सुबह कुछ और हो। वमा बद्दलू तब्दीला, ये इधर उधर होने वाले नहीं है, ये मुनाफकत रखने वाले नहीं है। इनकी जबान से जो निकल गया अब सर तो कट सकता है मगर ये अपनी बात वापस नहीं ले सकते। अल्लाह ताला इन पाकीज़ा नुफूस पर अपनी बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए, इनके नक्शे कदम पर चलने की हमें तौफीक इनायत फरमाए।